مشتاق نے ایک لفافہ نرس کو تھمایا اور کہا کہ یہ بیٹے کو دے دینا۔ بیٹا، جو چیف جسٹس تھا، نرس کی اطلاع پر باپ کے جنازے پر بھی نہ آیا اور نفرت سے فون رکھ دیا۔ اگلے دن نرس وہ خط کمرہ عدالت لے گئی اور کہا کہ پہلے میرے باپ کو انصاف دلوائیں، اور لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ چیف جسٹس نے جیسے ہی وہ لفافہ کھولا، وہ لرزتے قدموں سے بھاگتا ہوا اولڈ ہوم پہنچا، مگر تب تک حاجی مشتاق امید کی کرن۔ اولڈ ہوم کی کھڑکیوں پر دسمبر کی آخری شام کی دھند گہری ہو رہی تھی۔ ہر طرف ایک خاموش بھاری پن تھا۔ اولڈ ہوم کا ہر کمرہ اپنے اندر کسی بچھڑے ہوئے رشتہ کی سسکیاں لیے ہوئے تھا، مگر ایک کمرہ ایسا تھا جہاں سکون اور الفت کا راج تھا۔ یہ کمرہ تھا حاجی مشتاق کا۔ حاجی مشتاق، جن کی عمر کے 60 سال تو شاید گزرے ہوئے کل کی طرح تھے اور باقی بچپن کی یادوں کی طرح مبہم۔ وہ یہاں صرف ایک رہائشی نہیں تھے، وہ اس اولڈ ہوم کے لیے ایک مہربان سایہ، ایک چلتا پھرتا شجر سایہ دار تھے۔ ہر نئے آنے والے بزرگ کے لیے ان کی مسکراہٹ حوصلہ افزا ہوتی، ہر غم زدہ روح کے لیے ان کے پاس صبر بھری داستان ہوتی۔ اسٹاف انہیں بابا جان کہہ کر پکارتا تھا، اور یہ لقب صرف عزت نہیں بلکہ ایک گہری محبت کا اظہار تھا۔ آج کی شام اولڈ ہوم کا ماحول اس مہربان سایہ کے کمزور پڑنے کا اعلان کر رہا تھا۔ حاجی مشتاق کا وجود ایک کمزور نڈھال ڈھانچہ بن چکا تھا۔ چند دن پہلے تک وہ اپنی لاٹھی تھامے باغ میں بیٹھ کر بچوں کو کہانیاں سناتے تھے جب کوئی بچہ اپنے دادا دادی سے ملنے آتا، مگر اب وہ اپنے سفید چادر والے بستر تک محدود ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھوں کی چمک، جو اولڈ ہوم کی تاریکی میں ایک دیا تھی، دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی۔ ان کا کمرہ، جسے انہوں نے اپنی چھوٹی سی دنیا بنایا تھا، آج بھی دوسروں کی محبت کا مرکز تھا۔ ایک بوڑھی اماں، جن کو حاجی مشتاق نے اپنا کھویا ہوا بیٹا سمجھ کر ہمیشہ پیار دیا تھا، ان کے بستر کے پاس بیٹھی مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں۔ دور کونے میں مسٹر حبیب، جو ایک سابقہ استاد تھے، ایک تسبیح تھامے مسلسل حاجی مشتاق کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، جیسے ان کا اپنا باپ رخصت ہو رہا ہو۔ نرسوں کی ٹیم نے تو جیسے ان کی خدمت کو اپنا مذہبی فرض بنا لیا تھا، خاص طور پر فاطمہ، جو اولڈ ہوم کی انچارج بھی تھی اور سب سے زیادہ ان کے قریب۔ ایک جوان اور پیشہ ور خاتون ہونے کے باوجود حاجی مشتاق کے لیے اس کے دل میں ایک بیٹی جیسی محبت تھی۔ اس نے اپنی شفٹ کے اوقات حاجی صاحب کے کمرے میں شفٹ کر لیے تھے۔ فاطمہ نے آہستگی سے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گلدستہ تھا جو اولڈ ہوم کے مالی نے خاص ان کے لیے سدا بہار کے پھولوں سے بنایا تھا۔ بابا جان، دیکھے کون آیا ہے۔ فاطمہ نے پھولوں کو میز پر رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ حاجی مشتاق نے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو ان کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک لوٹی جب انہوں نے پھولوں کو دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ سدا بہار، ان کی آواز ایک کمزور سرگوشی تھی۔ ان میں ہمیشہ جینے کا حوصلہ ہوتا ہے فاطمہ بیٹی۔ فاطمہ نے کرسی کھینچی اور ان کے بستر کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے حاجی صاحب کا بے جان ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ ہاتھ جو زندگی بھر شاید محنت یا شفقت کا عادی رہا ہو، اب سرد اور ساکت تھا۔ بابا جان، سب آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بس تھوڑا سا اور حوصلہ، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ فاطمہ نے ان کے ہاتھ پر اپنا گال ٹکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس نے بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف حوصلہ افزائی کے الفاظ ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، اور یہی حقیقت اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ نہیں بیٹی۔ حاجی مشتاق نے اپنی کمزور انگلیوں سے فاطمہ کے ہاتھ کو ہلکے سے دبایا۔ سایہ تب تک ہی اچھا لگتا ہے جب تک درخت ہرا بھرا ہو، جب پتے جھڑ جائیں تو سایہ بھی آخری سانس لیتا ہے۔ ان کے لہجے میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک گہرا سکون تھا۔ میں اب جاؤں گا۔
اب میرا وقت پورا ہوا۔ فاطمہ نے ایک گہرا سانس لیا اور ان کی بات کاٹ دی۔ بابا جان، آپ ایسا مت کہیں، میں آپ کو جوس دوں یا کچھ اور چاہیے؟ وہ ان کا دھیان بٹانا چاہتی تھی۔ حاجی مشتاق نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کافی دیر تک خاموش بستر پر لیٹے رہے۔ فاطمہ ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہی۔ کمرے میں تلاوت کی ہلکی آواز اور گہری خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ہر لمحہ بھاری اور قیمتی تھا۔ پھر اچانک حاجی مشتاق نے اپنی نگاہیں فاطمہ کے چہرے پر مرکوز کیں۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی دکھ نہیں تھا، صرف ایک عزم اور فرض کی تکمیل کا سکون تھا۔ انہوں نے اپنے کمبل کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ ان کے جسم میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ آسانی سے حرکت کر سکیں۔ فاطمہ فوراً الرٹ ہو گئی۔ کیا ہوا بابا جان؟ کوئی تکلیف؟ حاجی مشتاق نے انکار میں سر ہلایا۔ ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ نے کمبل کے نیچے سے ایک چیز نکالی۔ یہ ایک پرانا ہلکا زرد پڑا لفافہ تھا جس کا کنارہ موڑنے کی وجہ سے پھٹ چکا تھا۔ لفافے پر کسی کا نام یا پتہ نہیں لکھا تھا۔ یہ دیکھنے میں بالکل عام تھا، مگر حاجی مشتاق کے لیے یہ زندگی بھر کا بوجھ تھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنا کمزور ہاتھ پھیلایا اور وہ لفافہ فاطمہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ان کی گرفت بہت ڈھیلی تھی، جیسے وہ اب بھی اسے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ فاطمہ، میری بچی۔ حاجی مشتاق کی آواز بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ یہ میری آخری امانت ہے۔ فاطمہ نے خاموشی سے وہ لفافہ لے لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ کسی پرانے راز کا قیدی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ معاملہ عام نہیں، کیونکہ اس اولڈ ہوم میں جج عادل مشتاق کبھی اپنے باپ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ یہ خط ان کا ٹوٹا ہوا پل تھا۔ حاجی مشتاق نے فاطمہ کی آنکھوں میں گہری نظر سے دیکھا، جیسے وہ بغیر الفاظ کے ایک وعدہ لینا چاہتے ہوں۔ جب میں نہ رہوں تو یہ لفافہ میرے بیٹے جج عادل مشتاق کو دے آنا۔ ان کے ہونٹوں پر اپنے بیٹے کا نام لیتے ہوئے ایک تلخ مسکراہٹ آئی اور فوراً غائب ہو گئی۔ انہوں نے مزید کہا، فاطمہ، اس میں ایک راز ہے۔ یہ راز ہی اس دن کا سچ ہے۔ میری خواہش ہے کہ وہ اسے میرے بعد ہی جانے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے نفرت کرتا رہے تو بھی ٹھیک ہے۔ فاطمہ نے لفافہ اپنی مٹھی میں مضبوطی سے دبا لیا۔ اس نے حاجی مشتاق کی آنکھوں میں ایک بے بسی اور محبت کا عجب امتزاج دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، باپ جسے پتہ تھا اس میں کیا ہے، اور بیٹی جسے احساس تھا کہ یہ لفافہ ایک بہت بڑا بوجھ اور شاید انصاف ہے۔ فاطمہ نے اپنا سر ہلایا، ایک خاموش اقرار۔ اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی بحث نہیں کی کہ اس کا بیٹا تو کبھی ملنے نہیں آیا۔ اس کے چہرے پر گہری ہمدردی اور عزم تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں بابا جان، آپ کی آخری امانت آپ کے بیٹے تک ضرور پہنچے گی۔ حاجی مشتاق کے لبوں پر ایک آخری پرسکون مسکراہٹ آئی۔ ان کے چہرے سے برسوں کا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ انہوں نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ باہر دھند گہری ہو چکی تھی۔ اولڈ ہوم میں ہر طرف خاموشی اور دعا کی سرگوشیاں تھیں۔ فاطمہ ہاتھ میں لفافہ لیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ صرف ایک لفافہ نہیں بلکہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کی آخری امید تھامے ہوئے ہیں۔ رات کا آخری پہر، جب دنیا سب سے گہری نیند سوتی ہے، امید کی کرنا اولڈ ہوم پر ایک بھاری ناگوار خاموشی چھا گئی۔ حاجی مشتاق نے اپنا آخری سانس اسی تنہائی میں لیا جسے انہوں نے اپنی تقدیر سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ ان کے ہونٹوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو لفافہ فاطمہ صبح فجر کی اذان سے قبل، جب فاطمہ ڈیوٹی روم سے نکل کر معمول کے معائنے کے لیے ان کے کمرے میں پہنچی تو پہلی نظر میں ہی اسے احساس ہو گیا کہ سایہ رخصت ہو گیا ہے۔ حاجی مشتاق پرسکون لیٹے تھے،
मगर उनका जिस्म सर्द पड़ चुका था। फातिमा एक लम्हे को वहीं साकित खड़ी रही। उसका दिल एक अजीब सी तकलीफ़ से फट रहा था। वो उस शख्स की मौत पर गमज़दा थी जिसे दुनिया ने भुला दिया था, मगर जिसने मरते दम तक सबको प्यार दिया। फातिमा फ़ौरन कमरे में दाखिल हुई। उसने हाजी मुश्ताक के माथे को छुआ और आंसुओं को दबाकर रस्मी कार्रवाई शुरू की। कमरे में मौजूद बूढ़े बुज़ुर्गों पर यह ख़बर बिजली बनकर गिरी। अम्मा जी ने ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, जैसे उनका अपना सगा बेटा चला गया हो। फातिमा ने ख़ुद को संभाला। उसके हाथ में अब वो पुराना लिफाफा था जो अब सिर्फ़ एक वादा नहीं बल्कि मरने वाले की आखिरी पुकार था। ओल्ड होम के मामूलात उलट पलट हो चुके थे। सुबह 10 बजे तक हाजी मुश्ताक का जसद खाकी गुस्ल और कफन के बाद जनाजे के लिए तैयार था। स्टाफ और चंद करीबी बुज़ुर्ग आंखों में आंसू लिए बेटे का इंतज़ार कर रहे थे, एक ऐसा इंतज़ार जिसका जवाब न आने वाला हो। फातिमा ने दिल में एक जज्बाती कशमकश के साथ जे आदिल मुश्ताक के ऑफ़िस का नंबर डायल किया। ये वक्त था जब जज दानिश अपनी शानदार ज़िंदगी के उरूज पर था, एक कामयाब, ताकतवर और बेरहम शख्सियत। कई कोशिशों के बाद कॉल कनेक्ट हुई। दूसरी तरफ एक बिला जवाज़ रोखा और मसरूफ़ लहजा था। हाँ, कौन? दानिश की आवाज़ में मसरूफ़ियत के साथ एक नर्वसपन था। वो एक अहम अदालती मीटिंग की तैयारी में मसरूफ़ था और दुनिया की कोई बात उसे गैर अहम लग रही थी। फातिमा ने अपना तारुफ़ कराया। जज साहब, मैं उम्मीद की करन ओल्ड होम से फातिमा बात कर रही हूँ। आदिल ने फ़ोन को कान से हटाया और फिर दोबारा लगाया, जैसे उसे याद ही ना हो कि ये क्या जगह है। हाँ, जल्दी बोले, मैं उस वक्त एक अहम मीटिंग में हूँ, बस 5 मिनट में शुरू होने वाली है। क्या रकम ट्रांसफ़र में कोई मसला है? इसके लहजे में सिर्फ माली मामलात की दिलचस्पी थी। फातिमा के दिल में एक शदीद चोट लगी। ये वो बेटा था जो बाप की मौत की खबर भी बिज़नेस कॉल की तरह सुनना चाह रहा था। फातिमा ने गहरा सांस लिया, अपने अंदर की नरमी को दबाकर पेशा वराना लहजा अपनाया। जज साहब, मुझे आपको ये अफसोसनाक इत्तला देनी है कि आपके वालिद हाजी मुश्ताक साहब का आज सुबह इंतकाल हो गया है। दूसरी तरफ एक लम्हे की खामोशी छा गई, जिसे फातिमा ने महसूस किया। उसने सोचा शायद दानिश को सदमा लगा होगा या एहसास हुआ होगा, मगर ये खामोशी टूटते ही दानिश का लहजा मज़ीद सर्द और नाकाबिले यकीन हद तक बेहिस हो गया। ओह, दानिश ने सिर्फ़ एक लफ्ज़ कहा, जैसे वो कोई मामूली ख़बर सुन रहा हो। ठीक है, तो क्या रस्मी कार्रवाई है? फातिमा को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारा हो। जज साहब, आपके वालिद का जनाजा यहाँ तैयार है। हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। तदफीन का वक्त हम चाहते थे कि आप। आदिल ने फ़ौरन बात काटी। देखें मिस फातिमा, मैं उस वक्त मुल्क के एक बहुत बड़े केस में मसरूफ़ हूँ। आप तो जानती हैं मेरे काम की नौयत। मैं उस वक्त ये सब नहीं कर सकता। उसने एक गहरी आह भरी, लेकिन वो थकन की नहीं बल्कि चिड़चिड़ेपन की आह थी। मैं तदफीन में नहीं आ सकता। आप तमाम इंतज़ामात करवा लें, जो भी अखराजात हों मुझे ईमेल कर दें। आप बेहतर जानती हैं कि उनकी आखिरी रसूमात कैसे करनी हैं। बस। फातिमा का सब्र जवाब दे गया। हाजी मुश्ताक का जसद खाकी ओल्ड होम के छोटे से हॉल में पड़ा था, जो सिर्फ़ अपने बेटे के आने का इंतज़ार कर रहा था। बाहर सर्द मौसम था, मगर अंदर इंतज़ार की भट्टी जल रही थी। नर्सेज रो रही थीं, बुज़ुर्ग सिसकियाँ ले रहे थे और हर एक की ज़बान पर एक ही सवाल था, कैसा बेटा है? फातिमा ने अपने मोबाइल को देखा। उसने एक के बाद एक जज दानिश के ज़ाती और दफ्तरी नंबर पर कॉल्स की। एक बार तो कॉल मिल भी गई, मगर जज दानिश ने जैसे ही उसका नंबर देखा, कॉल काट दी। वो अपनी मीटिंग में बाप की मौत के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता था। वो बाप जिसने उसे ये जज की पोजीशन तक पहुंचने के काबिल बनाया था, अब उसके लिए सिर्फ़ एक रुकावट था। फातिमा की आंखों में शदीद दुख था।
حاجی مشتاق نے اسے مہربانی اور محبت کا مطلب سکھایا تھا، اور آج اس کا بیٹا صفاقی اور بے حسی کا مجسم نمونہ تھا۔ وہ حاجی مشتاق کے کمرے میں واپس آئی اور لفافہ نکال کر سینے سے لگا لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ حاجی مشتاق نے جان بوجھ کر بیٹے کو بلانے کی بجائے لفافہ دینے پر زور دیا تھا۔ شاید وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا صرف ایک لفافے کی قیمت کو اہمیت دے گا، باپ کے جنازے کی قیمت کو نہیں۔ فاطمہ نے ایک سخت فیصلہ کیا، بس بہت ہو گیا۔ اس نے اپنے اسٹاف سے کہا کہ وہ جنازے کا احترام کرے اور انتظار ختم کریں۔ حاجی صاحب کی آخری رسومات اسی عزت سے ہوں گی جس عزت سے وہ زندہ رہے۔ ان کا بیٹا آئے نہ آئے مگر ان کی امانت اس تک پہنچنی چاہیے۔ میں خود جاؤں گی۔ فاطمہ نے بغیر وقت ضائع کیے اپنا پرس اور حاجی مشتاق کا وہ زرد پڑا راز چھپائے ہوئے لفافہ سنبھالا۔ اس کے دل میں حاجی صاحب کا دکھ اور جزدانش کے لیے شدید نفرت کا احساس تھا۔ وہ فوراً اولڈ ہوم سے باہر نکل گئی۔ اس کا واحد مقصد تھا وعدہ نبھانا اور باپ کا آخری راز بیٹے تک پہنچانا، خواہ اس کے لیے اسے جج کے روب کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ جج عادل مشتاق کا دفتر شہر کی سب سے اونچی عمارت کی آخری منزل پر واقع تھا۔ دن کا وقت تھا اور جج دانش ایک انتہائی اہم عدالتی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ سخت تھا، جیسے وہ پتھر سے تراشا گیا ہو۔ اپنے باپ کی موت کی خبر کو انہوں نے دن بھر کی میٹنگز کے بوجھ تلے کہیں دفن کر دیا تھا۔ فاطمہ اولڈ ہوم کی سادی سی انچارج جب اس طاقت کے مرکز میں داخل ہوئی تو وہ ایک لمحے کو جھجکی، مگر حاجی مشتاق کے چہرے پر مرتے وقت جو سکون تھا اسے یاد کر کے اس کا عزم مضبوط ہو گیا۔ اس نے استقبالیہ پر موجود سیکرٹری کو سختی سے اپنا تعارف کرایا۔ مجھے جج عادل مشتاق سے فوراً ملنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ فاطمہ کی آواز میں اولڈ ہوم کے بابا جان کی امانت کا وزن تھا۔ سیکرٹری نے اسے حقارت آمیز نظروں سے دیکھا۔ جج صاحب ابھی ایک انتہائی اہم میٹنگ میں ہیں جو کم از کم 2 گھنٹے چلے گی۔ آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے تھی۔ بیٹھ کر انتظار کریں یا اپنا پیغام لکھوا دیں۔ فاطمہ نے اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے زرد لفافے کو دیکھا۔ یہ لفافہ 2 گھنٹے انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں ایک مرنے والے کی آخری پکار تھی۔ فاطمہ نے ایک اچانک اور غیر متوقع قدم اٹھایا۔ وہ سیکرٹری کی میز کو نظر انداز کرتے ہوئے کانفرنس روم کے شاندار دروازے کی طرف بڑھ گئی، اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے روک پاتا اس نے دروازہ کھول دیا۔ بڑے کانفرنس روم میں درجنوں سینئر وکلاء اور جج دانش خاموشی سے بیٹھے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے میں حیرانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جج دانش کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان کے لیے یہ ان کی عدالت میں توہین کے مترادف تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دانش نے اپنی کرسی پر جھکتے ہوئے اپنی روبدار آواز میں غصے سے گرج کر کہا، مس، آپ کو اندر آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ سیکیورٹی، اسے باہر نکالیں۔ فاطمہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ اس کی نظر صرف دانش پر تھی۔ جج صاحب، میں بہت معذرت خواہ ہوں، مگر یہ معاملہ آپ کے کیریئر یا پیسے سے زیادہ اہم ہے۔ فاطمہ نے اپنی آواز کو مضبوط رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ میں موجود لفافہ دانش کی طرف بڑھایا۔ کیا ڈرامہ ہے؟ دانش نے مزید غصے سے کہا۔ آپ کو باہر پھینکنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ اپنا مقصد بتائیں۔ میں وہی کر رہی ہوں جو میں نے آپ سے صبح کہا تھا، مگر آپ کو اپنی میٹنگ سے فرصت نہیں ملی۔ فاطمہ نے گہرا سانس لیا اور الفاظ کو آہستہ اور ٹھوس لہجے میں ادا کیا۔ جج صاحب، یہ لفافہ آپ کے والد حاجی مشتاق صاحب کی آخری امانت ہے۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دانش نے حقارت سے منہ موڑ لیا۔ آپ کا اولڈ ہوم جو بل بھیجے گا میرا اکاؤنٹنٹ ادا کر دے گا۔ آپ کو یہ سب یہاں لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب باہر جائیں۔
فاطمہ کو شدت سے احساس ہوا کہ یہ شخص باپ کی آخری نشانی کو محض ایک وصیت یا بل سمجھ رہا ہے۔ اب اسے حاجی مشتاق کی آخری وصیت کا آخری حصہ استعمال کرنا پڑا۔ فاطمہ نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس نے اپنی آواز کو بلند کیا تاکہ تمام کمرہ سن سکے۔ جج عاجل مشتاق، اس نے پہلی بار ان کا پورا نام لیا۔ آپ کے والد نے کہا تھا کہ یہ لفافہ آپ کو میرے انتقال کے بعد ہی دیا جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں اس دن کا راز جس کے بعد آپ نے ان سے نفرت کرنا شروع کر دی تھی۔ جیسے ہی فاطمہ کے منہ سے اس دن کا لفظ نکلا، پورے کمرے میں سنسنی پھیل گئی، مگر سب سے اہم رد عمل جج دانش کا تھا۔ عادل کے چہرے کا رنگ اچانک پیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو غصہ تھا وہ ایک لمحے میں شدید سرد خوف اور دہشت میں بدل گیا۔ اس کے مضبوط جبڑے ڈھیلے پڑ گئے اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ ساری میٹنگ رک گئی۔ تمام سینئر وکلاء حیرت سے جج دانش کی طرف دیکھنے لگے، جو اچانک پتھر کا بت بن چکا تھا۔ عادل کو لگا جیسے اس کے شان و شوکت کے تخت کو کسی نے ایک جھٹکے میں ہلا دیا ہو۔ یہ لفظ اس دن، یہ کوڈ تھا۔ یہ ان کی زندگی کا وہ تاریک راز تھا جس نے باپ بیٹے کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا تھا۔ اس نے آنکھیں جھپکی، پھر تیزی سے اپنی کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ فاطمہ کی طرف ایسے دوڑا جیسے اسے کوئی جنون ہو۔ اسے لفافہ فوری چاہیے۔ اسے وہ راز دنیا کے سامنے آنے سے پہلے ہی دبا دینا تھا۔ وہ لفافہ! دانش کی آواز میں کوئی روب نہیں تھا، صرف التجا اور ہسٹریا تھا۔ تم اسے اندر لے آؤ، باقی سب جا سکتے ہیں۔ میٹنگ ختم۔ عادل نے تمام میٹنگ کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیا۔ سینئر وکلاء نے اس کی اچانک اور شدید حالت دیکھ کر خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور کمرے سے نکل گئے۔ ان سب کے دل میں سوال تھا کہ اس چھوٹے سے لفافے میں ایسا کیا ہے جس نے شہر کے سب سے طاقتور جج کو یوں بے بس کر دیا۔ فاطمہ نے لفافہ اپنی مٹھی میں رکھا ہوا تھا۔ اب وہ جانتی تھی کہ اس کی امانت اس کی منزل تک پہنچ چکی ہے۔ دانش کی آنکھوں میں لالچ، خوف اور ایک پرانے پچھتاوے کی جھلک تھی۔ وہ نہ مرتے ہوئے باپ کے لیے آیا مگر اس کاغذ کے ٹکڑے کے لیے دیوانہ ہو گیا۔ مگر جب فاطمہ نے دینے سے انکار کر دیا، وہ تو جج دانش کو اپنی پرانی روش پر اتنے دیر نہیں لگی۔ جب عادل مشتاق ابھی تک کانفرنس روم میں کھڑا تھا مگر اب وہ تنہا تھا۔ اس کے وکلاء اور ساتھی اس کی اچانک تبدیلی پر حیران اور پریشان ہو کر جا چکے تھے۔ وہ اب بھی فاطمہ کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ اس کا رعب اور غرور پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ تم نے میری میٹنگ برباد کی ہے، دانش نے اپنے سخت لہجے میں کہا۔ یہ لفافہ محض ایک رسمی کارروائی ہے۔ مجھے کسی جذباتی بکواس یا وصیت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم یہ اپنا لفافہ لو اور یہاں سے جاؤ۔ میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ فاطمہ نے اطمینان سے دانش کی نفرت کو سنا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف غرور کا آخری دفاع ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور الفاظ کو احتیاط سے چنا۔ جج صاحب، یہ کسی وصیت یا پیسے کے بارے میں نہیں ہے، فاطمہ نے کہا۔ آپ کے والد نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کی موت تر بھی نہ آئیں تو یہ لفافہ آپ کو دے دیا جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں آپ کے ان سوالوں کا جواب ہے جو آپ نے 5 سال پہلے ان سے پوچھے تھے۔ اور کیا آپ واقعی اس دن کے راز کو نہیں جاننا چاہتے؟ وہ دن جس نے آپ کی زندگی، آپ کے رشتے، سب کچھ تباہ کر دیا۔ اس دن کا لفظ کمرے کی سرد خاموشی میں گونجا۔ اس بار یہ لفظ جج کے غرور کی دیوار کو توڑ گیا۔ عادل کا سخت چہرہ یکدم خالی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو غصہ اور حقارت تھی وہ فوراً ایک غیر متوقع کرب میں بدل گئی۔ اس کے مضبوط ہاتھ جو ہر روز کئی مجرموں کی قسمت کا فیصلہ کرتے تھے یکدم لرزنے لگے۔ وہ لفظ ایک ایسا زہر تھا جو اس کے اندر برسوں سے دبا پڑا تھا۔ بس، دانش نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔
مگر یہ حکم نہیں، بے بسی تھی۔ وہ لفافہ دو مجھے۔ فاطمہ نے بغیر کسی تاخیر کے وہ زرد پڑا راز چھپائے ہوئے لفافہ دانش کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دانش نے فوراً وہیں کھڑے کھڑے لفافے کو بے دردی سے پھاڑ دیا۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ وہ اپنے پرتعیش دفتر میں ہے۔ لفافے کے اندر ایک پرچی تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹھوس چیز۔ عادل نے پرچی کھولی۔ اس کی نگاہیں تیزی سے ان چند کانپتے ہوئے الفاظ پر دوڑیں۔ الفاظ کا اختتام ایک نامکمل جملے پر ہوا تھا، اور اسی لمحے دانش کی تمام ہستی، تمام رعب و دبدبہ زمین پر آ گرا۔ اس کے چہرے پر سختی اور غصے کی بجائے ایک شدید گہرا درد نمودار ہوا۔ اس کے ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے، مگر آواز نہیں نکلی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس چھوٹی سی ٹھوس چیز کو دیکھا اور پھر اس پرچی کو دوبارہ پڑھا۔ پرچی پر لکھا تھا، میرے بیٹے، میں نے تمہیں اس دن اس لیے چھوڑا تاکہ تم، آگے الفاظ دھندلے تھے، اور اس کے ساتھ وہ چیز جو ماضی کے اس تلخ واقعے کا آخری نشان تھی۔ عادل کے اندر کا غلط فہمی کا بت ٹوٹ گیا۔ اسے فوراً ایک جھٹکے میں وہ 5 سال پرانی غلط تصویریں یاد آئیں جو اس نے اپنے باپ کے خلاف بنائی تھیں۔ اس کی آنکھیں بے یقین، خوف اور شدید پچھتاوے کے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے پرچی کو مٹھی میں دبا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً پلٹا۔ نہ اس نے فاطمہ کا شکریہ ادا کیا، نہ اسے کوئی جواب دیا۔ وہ صرف ایک پاگل شخص کی طرح کانفرنس روم سے بھاگا۔ اس نے سیکیورٹی گارڈز کو دھکیل کر باہر نکالا۔ اس کے دل میں نہ اپنی عزت کا خیال تھا، نہ اپنے عہدے کا۔ اس کا واحد مقصد تھا بابا۔ وہ اپنی گاڑی میں سوار ہوا، مگر ڈرائیور کے آنے کا انتظار کیے بغیر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور انجن سٹارٹ کیا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر دیوانہ وار بھاگی جا رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ہی دانش کے ذہن میں ماضی کی اسکرین کھلنا شروع ہو گئی۔ وہی اس دن کا منظر جو برسوں سے اس نے نفرت اور جھوٹ میں چھپا رکھا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، ایک خوفناک منظر جہاں کوئی گرا پڑا تھا، اور حاجی مشتاق کا چہرہ جو پریشانی اور التجا سے بھرا ہوا تھا، وہ دانش کو کچھ سمجھا رہے ہیں۔ پھر اسے یاد آیا اپنا سخت فیصلہ۔ جوان دانش جو اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر نہیں کھڑا بلکہ اکڑ کر کھڑا تھا اور غصے سے کہہ رہا تھا، آپ نے جو کیا اس کا صرف یہی نتیجہ ہو سکتا تھا، میں نے آپ کا سچ دیکھ لیا۔ اور پھر اس کے آخری الفاظ، دانش نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تھا، آپ میرے لیے مر چکے ہیں۔ یہ مناظر اب صرف نفرت کی نہیں بلکہ سچائی کی روشنی میں کھل رہے تھے۔ لفافے میں موجود وہ چیز اور چند ادھورے الفاظ نے دانش کی بنائی ہوئی کہانی کو ایک جھٹکے میں غلط ثابت کر دیا تھا۔ عادل کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی تمام کامیابیاں، اس کا سارا غرور ایک خوفناک غلط فہمی پر قائم تھا۔ وہ باپ کے جنازے کی طرف نہیں بلکہ اپنے توڑے ہوئے رشتے کے اعتراف کے لیے دوڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو گاڑی کے اسٹیئرنگ پر گر رہے تھے۔ جنون کی رفتار سے دوڑتی ہوئی گاڑی میں بیٹھا ججا دل مشتاق اب مکمل طور پر ماضی کی گلیوں میں غرق ہو چکا تھا۔ گاڑی کے شیشے پر اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جیسے 5 سال کی بے حسی آج ایک ساتھ بہہ نکلی ہو۔ اس کے سینے میں دبا وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں لرز رہا تھا، ایک ایسے خوفناک راز کا امین جو اس کی زندگی کو لمحوں میں بدل دینے والا تھا۔ وہ دور جب نفرت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ دانش کو یاد آیا وہ وقت جب وہ ایک نوعمر، ذہین اور خواب دیکھنے والا لڑکا تھا۔ اس کے والد حاجی مشتاق نہ صرف اس کے باپ تھے بلکہ اس کے بہترین دوست، استاد اور رہنما بھی تھے۔ باپ کو اپنے اکلوتے بیٹے پر فخر تھا اور وہ یہ فخر چھپاتے بھی نہیں تھے۔ حاجی مشتاق کی زندگی کا مقصد ہی اپنے بیٹوں
دانش اور چھوٹے عمار کو ایک مثالی ماحول دینا تھا۔ گھر میں احترام، محبت اور مثالی اعتماد کی ایسی فضا تھی جو کسی کے لیے بھی قابل رشک تھی۔ ہر شام حاجی مشتاق بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے، دانش کو نصیحت کرتے اور عمار کو کہانیاں سناتے۔ دانش نے ہمیشہ باپ کی بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا۔ دانش کے لیے اس کا باپ دنیا کا سب سے صادق اور مہربان انسان تھا۔ یہ رشتہ کسی بھی دلیل یا دنیاوی طاقت سے بالا تر تھا۔ عادل کو واضح طور پر وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے قانون کی تعلیم کے لیے پہلی بار یونیورسٹی میں قدم رکھا۔ حاجی مشتاق نے اسے گلے لگا کر کہا تھا، عادل، تم ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، چاہے وہ سچ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تمہاری ماں بھی یہی چاہتی تھی۔ دانش نے باپ کے ہاتھ پر قسم کھائی تھی کہ وہ ایک ایسا جج بنے گا جس کے فیصلوں پر دنیا شک نہیں کرے گی۔ یہ خوشیوں بھرا تسلسل تب ٹوٹا جب ان کی زندگی میں ایک ہولناک حادثہ پیش آیا جس کا مرکز دانش کا چھوٹا بھائی عمار تھا۔ عمار، جو دانش سے 10 سال چھوٹا تھا، ذہنی طور پر معذور، عادل کی اس میں جان تھی۔ ایک شام جب گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی، عمار چھت سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس حادثے نے خاندان کو تباہ کر دیا۔ حاجی مشتاق تو جیسے زندہ لاش بن گئے تھے۔ وہ ہر وقت خاموش رہتے، ان کی آنکھوں میں ایک گہرا خوف اور مستقل آنسو رہتے۔ پھر معاملات اس وقت مزید بگڑ گئے جب پولیس کی تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ عمار کا گرنا محض حادثہ نہیں تھا، بلکہ اس کے موت کے پیچھے چھت پر ہونے والا کوئی جھگڑا یا دھکا شامل تھا۔ گھر میں خوف کا ماحول طاری ہو گیا۔ دانش، جو اب ایک پرجوش اور اصول پرست قانون دان تھا، نے خود بھی ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ اسی دوران دانش کو ایک ایسی چیز ملی جس نے اس کے دل میں شک کے زہر کو ہمیشہ کے لیے پھیلا دیا۔ اسے عمار کے کمرے میں ایک ٹوٹے ہوئے گملے کے نیچے ایک خون آلود بٹن ملا۔ یہ بٹن کوئی عام نہیں تھا، یہ وہی بٹن تھا جو حاجی مشتاق اپنے خاص سوٹ پر لگاتے تھے۔ یہ بٹن اس دن عمار کی لاش کے قریب سے ملا تھا۔ عادل کو یاد آیا کہ اس نے ایک رات اپنے باپ کو کچن میں دیکھا تھا۔ حاجی مشتاق کی قمیص کا ایک بٹن غائب تھا اور ان کے ہاتھ پر ایک گہرا زخم تھا۔ دانش کا جج والا ذہن، جو صرف ثبوت اور منطق کو مانتا تھا، یہ فراموش کر بیٹھا کہ عمار حاجی مشتاق کا بھی بیٹا تھا، جو انہیں دل و جان سے عزیز تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ حاجی مشتاق خود اس جھگڑے میں ملوث تھے اور انہوں نے کسی کو بچانے یا اپنے جرم کو چھپانے کے لیے سچ کو چھپا دیا۔ باپ نے اپنے ہی بیٹے کو مرنے دیا یا وہ اس کے قاتل ہیں؟ کیونکہ باپ کی چپ اسے پریشان کر رہی تھی، وہ اس کیس سے بھاگنا چاہتے تھے۔ عادل کو لگا کہ باپ اس میں ملوث ہے کیونکہ شاید وہ بیٹا کبھی دانش جیسا نہ بن سکا۔ وہ ذہنی پستی کا شکار ایک بوجھ کی طرح تھا۔ اس سوچ نے دانش کے دل کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس کی مثالی محبت ایک ہولناک بدگمانی میں بدل گئی۔ عادل نے کئی دنوں تک چپ رہنے کے بعد باپ کا آخری امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ باپ کے سامنے آیا اور اس نے وہی بٹن حاجی مشتاق کے سامنے رکھ دیا۔ بابا، یہ بٹن، یہ آپ کی قمیص کا بٹن ہے۔ آپ نے بھائی کو کیسے بچانے کی کوشش نہیں کی؟ آپ وہاں موجود تھے، آپ نے اسے مرنے دیا، اور اب آپ سچ بھی چھپا رہے ہیں۔ مجھے سچ بتائیں، کیا آپ نے یا آپ کی وجہ سے عمار کی موت ہوئی؟ حاجی مشتاق خاموش تھے، ان کی آنکھیں پانی سے بھری تھیں، چہرہ بے بسی سے سفید۔ عادل، تم غلط سمجھ رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ میں سچ نہیں بتا سکتا، میں تمہیں سب کچھ نہیں بتا سکتا میرے بچے۔ حاجی مشتاق کی خاموشی اور سچ نہ بتانے کا فیصلہ دانش کے لیے قصوروار کا ناقابل تردید اعتراف تھا۔ دانش نے اپنے اصولوں کی بنیاد پر باپ کو عمار کے قتل یا غفلت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
دانش کا سارا وجود اندر سے چلانے لگا کہ وہ اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے۔ اگر آپ سچ نہیں بتائیں گے تو آپ میرے لیے قاتل ہیں۔ میں کسی قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میرے لیے آپ آج مر چکے ہیں۔ میں آپ کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھوں گا۔ میرے پاس آپ کے خلاف ٹھوس ثبوت ہے اور میں نے اس فیصلے کو اپنے دل کی عدالت سے سنا دیا ہے۔ آپ کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ باپ نے وہی پرانی خاموش بے بسی دکھائی، کوئی صفائی نہیں دینی اور اولڈ ہوم جانے پر رضامند ہو گئے۔ دانش نے اس خاموشی کو اپنے جج کے فیصلے پر مہر سمجھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموشی کتنی بڑی قربانی تھی۔ گاڑی اولڈ ہوم کی طرف دوڑ رہی تھی۔ دانش کے سینے میں دبا وہ لفافہ جس میں وہی خون آلود بٹن اور چند الفاظ تھے، اب اس بات کا ثبوت تھا کہ دانش نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ دانش کو اب یاد آیا کہ جب اس نے پرچی کھولی تھی تو اس پر لکھا تھا، بیٹا، اس دن تم نے اپنے غصے اور شک کی وجہ سے مجھے تمہارے بھائی کا قاتل سمجھا۔ میں صرف تمہیں بچا رہا تھا۔ دانش نے سسکی لی۔ اگر وہ اسے بچا رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ دانش کا حقیقی قاتل کوئی اور تھا، اور حاجی مشتاق نے کسی کو بچانے کے لیے یا کسی بہت بڑے سچ کو چھپانے کے لیے دانش کی ساری نفرت، اس کا سارا غصہ اور تنہائی قبول کر لی تھی۔ دانش کو شدت سے محسوس ہوا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ 5 سالوں سے ناانصافی کر رہا تھا۔ اس کی تمام کامیابی، تمام رعب و دبدبہ اس خوفناک غلط فہمی کی بنیاد پر قائم تھی۔ اسے اپنے جج ہونے پر شرم محسوس ہوئی کہ اس نے سب سے اہم کیس میں انصاف نہیں بلکہ شک کو اپنایا۔ گاڑی نے امید کی کرن اولڈ ہوم کے سرد سنگین گیٹ کے سامنے ایک چیختی ہوئی بریک لگائی۔ جج عادل مشتاق، جو صرف آدھے گھنٹے پہلے ایک رعبدار اور بے حس شخصیت تھا، اب بال بکھرے ہوئے، آنسوؤں سے بھیگا اور نفسیاتی طور پر ٹوٹا ہوا شخص تھا۔ اس نے لفافے کو مٹھی میں پکڑا ہوا تھا جیسے وہ اس کی آخری پناہ ہو۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر اولڈ ہوم کے اندر بھاگا۔ سیکیورٹی اور اسٹاف اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے کبھی کسی کامیاب انسان کو اس قدر بے بسی کی حالت میں نہ دیکھا ہو۔ ان کے چہروں پر جو حیرانی اور تعجب تھا وہ جلدی ہی ایک گہری ہمدردی میں بدل گیا۔ عادل کا دل سینے میں دھماکے کر رہا تھا۔ وہ خوف زدہ نہیں تھا، اب وہ صرف اپنے باپ کی بے گناہی کا اعتراف کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کا دماغ اسے مسلسل 6 سالوں کی صفاکی کا طعنہ دے رہا تھا۔ وہ چلایا، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے ایک مجرم پر بھروسہ کیا مگر اپنے باپ کو قاتل سمجھا۔ وہ سیدھا اس ہال کی طرف دوڑا جہاں حاجی مشتاق کا جنازہ رکھا گیا تھا۔ جیسے ہی دانش نے ہال میں قدم رکھا، وہاں موجود بزرگ اور اسٹاف ایک طرف ہٹ گئے۔ سب نے ایک لمحے کے لیے حاجی مشتاق کی میت کو دیکھا اور پھر اس روتے ہوئے جج کو جو سیدھا اپنے باپ کی طرف لپکا۔ حاجی مشتاق کا جسد خاکی ایک سفید چادر میں لپٹا مکمل پرسکون لیٹا تھا۔ ان کا چہرہ اب بھی سکون اور عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ لیے ہوئے تھا، جیسے وہ جانتے تھے کہ ان کی خاموشی کا پھل آج ملے گا۔ عادل باپ کی لاش پر اوندا گر گیا۔ اس نے بے اختیار حاجی مشتاق کے سرد سینے پر سر رکھ دیا اور ایک شدید دل چیر دینے والی سسکی اس کے حلق سے نکلی۔ یہ وہ چیخ تھی جو 6 سالوں کے غم، پچھتاوے، ہولناک غلطی کا اعتراف تھا۔ بابا، میں کتنا بڑا بے وقوف تھا۔ میں ایک سفاک احمق جج تھا۔ میں نے آپ کو کیوں جانے دیا؟ کیوں مجھ پر اس طرح کا جھوٹ اور ظلم کیا؟ اس نے حاجی مشتاق کے بے جان ہاتھ کو پکڑ لیا اور اپنے گال پر رکھ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کا رونا اتنا مخلص اور شدید تھا کہ ہال میں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فاطمہ، جو یہ سب دروازے پر کھڑی دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، بھی بھر آئیں۔
یہ وہی آدمی تھا جس نے صبح باپ کی میت پر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب وہی آدمی اپنے تمام غرور اور عدالتی وقار کو باپ کے قدموں میں رکھ کر رو رہا تھا۔ عادل کو شدت سے محسوس ہوا کہ وہ اپنے باپ کو آخری بار دیکھنے کا حق بھی کھو چکا تھا۔ اس نے حاجی مشتاق کے قدموں پر پڑے ہوئے پھولوں کو دیکھا، وہی پھول جو اولڈ ہوم کے بزرگوں نے پیار سے رکھے تھے، اور اس کا دل مزید کٹ گیا۔ میں آپ کے لیے ایک پھول بھی نہیں لا سکا۔ میں وہ ناخلف بیٹا ہوں جو آپ کو اس تنہائی میں چھوڑ کر اپنے اصولوں پر فخر کرتا رہا۔ عادل نے اپنی مٹھی میں دبا ہوا وہ لفافہ اپنے باپ کی سرد قمیص کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے لیے وہ لفافہ اب صرف ایک راز نہیں تھا، بلکہ اس کی اپنی حماقت اور کوتاہی کا مجسم ثبوت تھا۔ اس نے خود کو حاجی مشتاق کی سرد لاش سے دور کیا اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنے ہی تکبر اور ظلم پر تھیں۔ میں کیسا جج ہوں؟ میں نے ایک بے گناہ آدمی کو، اپنے باپ کو، سڑک پر چھوڑ دیا۔ میں نے صرف ٹھوس ثبوت دیکھے اور باپ کی خاموشی کو مجرم کا اعتراف سمجھا۔ میں اندھا تھا۔ میں جہنم کا مستحق ہوں۔ مجھے اسی لمحے مر جانا چاہیے تھا جب میں نے یہ غلط فیصلہ سنایا۔ اس کی آواز حال کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ اپنے ماضی سے لڑ رہا تھا۔ اس کی بے بسی عروج پر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وقت واپس لوٹ جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ باپ اٹھ جائے اور اسے ایک بار پھر گلے لگا کر کہہ دے کہ تم غلط تھے، مگر میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ مگر حاجی مشتاق اب خاموش تھے، ایک ایسی خاموشی جو دانش کی زندگی کے تمام رعب اور غرور کو چیلنج کر رہی تھی۔ عادل نے ایک بار پھر باپ کی لاش کو گلے لگا لیا۔ اس کا سارا جذباتی ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب صرف ایک پچھتانے والا بیٹا تھا جس نے انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے سب سے بڑے محسن کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ لفافے کا راز ابھی بھی مکمل طور پر نہیں کھلا تھا، مگر جو جھلک دانش کو ملی تھی وہ اس کی پوری زندگی کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک بڑی غلطی کی ہے اور یہ پچھتاوا اس کی باقی زندگی کو نگل جائے گا۔ باپ کی سرد میت کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے شدید سسکیاں لیتے ہوئے دانش نے محسوس کیا کہ رونے سے بھی اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ اب نفرت اور شک کی جگہ ایک ہولناک پچھتاوے نے لے لی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ زرد پڑا قسمت بدل دینے والا لفافہ تھا۔ دانش نے آخری ہمت جمع کی اور لفافے کو مزید پھاڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اندر کا سچ اس کی باقی زندگی کا رخ موڑ دے گا۔ لفافے کے اندر وہی خون آلود بٹن تھا جسے دانش نے برسوں پہلے باپ کی قمیص کا بٹن سمجھا تھا، اور ایک چھوٹی سی پیلی پڑی پرچی۔ دانش نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پہلے بٹن کو دیکھا، پھر اس نے پرچی کھولی۔ اس پر حاجی مشتاق کی آخری کمزور مگر فیصلہ کن تحریر تھی، جس نے دانش کی 6 سال کی نفرت کو جھوٹ کا پلندہ ثابت کر دیا۔ میرے بیٹے دانش، میں جانتا ہوں تم نے ہمیشہ مجھے عمار کا قاتل سمجھا، اور میری خاموشی نے تمہارے اس فیصلے پر مہر لگا دی، مگر یہ خاموشی میری مجبوری تھی، میرا جرم نہیں۔ اس دن عمار کی موت محض حادثہ نہیں تھی، اسے تمہارے چچا زاد بھائی ناصر نے دھکا دیا تھا، جسے تم اپنے اصولوں کی وجہ سے ایک بڑے مقدمے میں سزا دلوا چکے تھے۔ ناصر کی منصوبہ بندی تھی کہ وہ تمہارے گھر آ کر تمہیں مار کر اس کا بدلہ لے گا، مگر عمار نے اسے چھت پر دیکھ لیا۔ جب میں چھت پر پہنچا، عمار گر چکا تھا اور ناصر کے ہاتھ میں ایک تیز دھار آلہ تھا، اور وہ خوف سے پاگل ہو کر کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے اس کا نام لیا تو وہ تمام ثبوت بگاڑ کر عدالت میں گواہی دے گا کہ دانش اس قتل میں ملوث ہے یا کم از کم غفلت کا ذمہ دار ہے، چونکہ تم نے اسے پہلے بھی سزا دی تھی۔ میں ایک بیٹے کو کھو کر ڈر گیا تھا، دوسرے کو کیسے کھو دیتا؟ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے سینے میں لگے۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے اور تمہارے جج بننے کے خواب کو بچانے کے لیے
اپنا سب کچھ دایوں پر لگا دیا۔ تمہارا مستقبل، تمہاری عزت میرے لیے میری اپنی جان سے بھی زیادہ اہم تھی۔ میں تمہاری نفرت قبول کر سکتا تھا، مگر تمہیں کبھی بھی جیل یا بدنامی کی طرف جاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے چپ رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دنیا کو مجھ پر شک کرنے دیا تاکہ تم اپنے انصاف کے راستے پر چلتے رہو۔ میرے نزدیک میری عزت سے زیادہ تمہارا مستقبل اور اصولوں پر تمہارا یقین قیمتی تھا۔ یہ بٹن ناصر کی قمیص کا ہے، اتفاقی طور پر میری قمیص سے ملتا جلتا تھا۔ یہ عمار کے خون سے رنگا ہے۔ یہ تمہارے بھائی کے قتل کا واحد ٹھوس ثبوت ہے جو میں نے ناصر سے لڑ کر حاصل کیا تھا۔ یہ تمہارے لیے میری آخری امانت اور آخری انصاف ہے۔ اب تم ایک جج ہو دانش، تم جانتے ہو کہ سچ کے بغیر انصاف ناممکن ہے۔ اب تم یہ ثبوت لے کر جاؤ اور اس مجرم کو سزا دو۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں میرے بیٹے، تمہارا بابا جو تمہیں اب بھی سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ پڑھتے ہی دانش کے ہاتھ سے وہ پرچی اور بٹن گر گیا۔ اس کے جسم میں خون جم گیا۔ دانش نے جس خاموشی کو قصور کا اعتراف سمجھا تھا، وہ دراصل اپنے بیٹے کو ایک قاتل کی دھمکی اور جیل کی سلاخوں سے بچانے کی ناقابل یقین قربانی تھی۔ چچا زاد بھائی ناصر، جس پر دانش نے کبھی شک نہیں کیا تھا، دانش کو اپنا سارا غرور اور اصول پرستی ایک ہولناک مذاق لگی۔ اس نے اندھا اعتماد جھوٹے ثبوت پر کیا اور اپنے سچے باپ پر شک کیا۔ میں آپ کے بیٹے ہونے کے لائق نہیں۔ میں نے آپ کو بدترین تنہائی دی۔ میں نے انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر سب سے بڑی ناانصافی کی، دانش نے تڑپ کر کہا۔ اس نے فوراً بات کی سرد میت کو گلے لگا لیا۔ اس کا دل گہرے پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ بٹن کو اٹھایا اور اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر ایک اٹوٹ عزم کیا۔ میں اس سچ کو سامنے لاؤں گا۔ میں آپ کا نام پاک کروں گا بابا۔ آپ کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ اس لمحے جج عادل مشتاق کا غرور، تکبر اور سخت مزاج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لفافے کے راز نے اس کی صرف بدگمانی ہی ختم نہیں کی، بلکہ اسے ایک نیا، بہتر اور سچا انسان بنا دیا۔ حاجی مشتاق کی تنہائی نے اپنے بیٹے کو اصل انصاف اور محبت کی طاقت کا مطلب سکھا دیا تھا۔ دانش روتا ہوا اس بٹن اور پرچی کو اپنے سینے سے لگا کر ایک نئے عزم اور ایک نئے انسان کی حیثیت سے اولڈ ہوم سے باہر نکلا۔ اسے اب اپنے بھائی کے اصل قاتل کو سزا